آج کی سبق آموز کہانی کا عنوان ہے پریشانیاں۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی دکھ اور تکالیف ہیں، بعض اوقات اپنی ناشکری، کم فہمی اور دوسروں کو اپنی ذات کے ساتھ موازنہ کرنے میں ہوتی ہیں۔ ایک ماہر نفسیات اور مریض کے درمیان ہونے والی گفتگو کی کہانی ماہر نفسیات نے اپنے مریض کی نفسیاتی مرض کا علاج کیسے کیا، یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل حرف حقیقت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خان غلام مصطفیٰ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حرف حقیقت۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک 50 سالہ شریف آدمی ڈپریشن کا شکار تھا اور اس کی بیوی نے ایک ماہر نفسیات سے ملاقات کی۔ بیوی نے کہا، وہ شدید ڈپریشن میں ہے، براہ کرم ہماری مدد کریں۔ ڈاکٹر نے اپنی مشاورت شروع کی۔ اس نے کچھ ذاتی باتیں پوچھیں اور شریف آدمی کی بیوی کو باہر بیٹھنے کو کہا۔ صاحب بولے، میں بہت پریشان ہوں، دراصل میں پریشانیوں سے مغلوب ہوں۔ ملازمت کا دباؤ، بچوں کی تعلیم اور ملازمت کا تناؤ، ہوم لون، کار لون، مجھے کچھ پسند نہیں۔ دنیا مجھے پاگل سمجھتی ہے، لیکن میرے پاس اتنا سامان نہیں کہ جتنا ایک کارتوس میں بہت اداس اور پریشان ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پوری زندگی کی کتاب ڈاکٹر کے سامنے کھول دی۔ پھر ڈاکٹر نے کچھ سوچا اور پوچھا، آپ نے 10ویں جماعت کس سکول میں پڑھی؟ شریف آدمی نے اسے سکول کا نام بتایا۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کو اس سکول جانا ہے، اپنے سکول سے اپنی 10ویں کلاس کا رجسٹر تلاش کرنا ہے اور اپنے ساتھیوں کے نام تلاش کرنے ہیں اور ان کی موجودہ خیریت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک ڈائری میں تمام معلومات لکھیں اور 1 مہینے بعد مجھ سے ملیں۔ شریف آدمی اپنے سکول گیا، رجسٹر ڈھونڈنے میں کامیاب رہا اور اسے کاپی کروایا۔ اس میں 120 نام تھے۔ اس نے 1 مہینے میں دن رات کوشش کی، لیکن وہ مشکل 75 سے 80 ہم جماعتوں کے بارے میں معلومات جمع کرنے میں کامیاب رہا۔ حیرت، ان میں سے 20 مر چکے تھے، 7 رنڈوے، 13 طلاق یافتہ، 10 ایسے نکلے جو کہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں تھے، 15 اتنے غریب کہ کوئی ان کا جواب نہ دے سکا، اور اتنے امیر نکلے 6 کہ اسے یقین ہی نہیں آیا۔ کچھ کینسر میں مبتلا تھے، کچھ فالج کا شکار تھے، ذیابیطس دمہ یا دل کے مریض تھے، کچھ لوگ بستر پر تھے جن کے ہاتھ، ٹانگ یا ریڑھ کی ہڈی کام نہیں کرتی تھی، چوٹیں آئی ہوئی تھیں، کچھ کے بچے پاگل، آوارہ یا بیکار نکلے۔ ایک جیل میں تھا، ایک شخص 2 طلاق کے بعد تیسری شادی کی تلاش میں تھا، 1 ماہ کے اندر 10ویں جماعت کا رجسٹر خود قسمت کی اذیت بیان کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، اب بتاؤ تمہارا ڈپریشن کیسا ہے؟ شریف آدمی سمجھ گیا کہ اسے کوئی بیماری نہیں تھی، وہ بھوکا نہیں تھا، اس کا دماغ کامل تھا، اسے عدالت، پولیس، وکلاء کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کی بیوی اور بچے بہت اچھے اور صحت مند تھے، وہ خود بھی صحت تھا۔ اس آدمی کو احساس ہوا کہ واقعی دنیا میں بہت زیادہ دکھ ہے اور وہ بہت خوش قسمت ہے کہ اسے تو کوئی تکلیف نہیں۔ دوسروں کی پلیٹوں میں جھانکنے کی عادت چھوڑیں، اپنی پلیٹ کا کھانا پیار سے لیں، دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کریں۔ ہر شخص کی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ ہماری بیماری کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پرائی تھالی میں پڑا لڈو ہمیشہ بڑا نظر آتا ہے۔ اور پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں ہیں تو آپ کو بھی اپنے سکول جانا ہے، 10ویں جماعت کا رجسٹر لائیں اور باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ جس شخص نے تحریر کی یہ کہانی
اس کا نام تو معلوم نہیں ہو سکا، اس لیے آخر میں نے اسے کاپیڈ یا اردو میں منقول لکھ دیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل حرف حقیقت کے ساتھ، تاکہ آپ کو ملے آشنائی حرف حقیقت سے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کا اپنا خان غلام مصطفیٰ بلوچ۔